اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے عقیدہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ اخلاص کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب ارشاد فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین کی ایک ذات کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور فرمایا لا شریک لہ، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ انعام کے اندر فرمایا کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی خدائی میں، اپنی ذات میں، صفات میں وہ تمام خوبیوں کا تنہا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اور ذات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اور اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہ احکام کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں سورۃ کہف کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کے لیے ہی تمام حکم ہے، احکام ہیں، جس کے لیے جو چاہے احکام عطا فرما دے۔ تو احکام کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اسماء کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے بھی فرمایا کہ ان هل تعلم له سمیا، کہ نام کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی لیس له شریک فی اسمہ، اللہ رب العالمین کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ معبود فقط اسی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے عقائد میں سے یہ بھی اس عقیدے کی کڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے۔ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، تبھی تو یہ نظام چل رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا عدم محال ہے نہ ہونا۔ کوئی یہ کہے کہ اس کا وجود عدم محال ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا موجود نہ ہونا یہ ناممکن ہے، بلکہ اس کا ہونا ہی ضروری ہے۔ یہ کائنات کا نظام، کائنات کا یہ تسلسل یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو تسلسل کے ساتھ وہ چلا رہا ہے، وہی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی قدیم نہیں ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے وہ ہے، اس کو ازلی بھی کہتے ہیں۔ اس طرح جیسے اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسے کوئی اور نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو ابدی بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفتیں ہیں۔ اور اس لیے وہی انسانوں کی، مخلوق کی عبادت کا مستحق ہے، اور وہ اسی چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے میرے بندو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ دوسرے مقام پر سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ، تو وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا تیرے رب نے یہ کہ نہ تم کسی کی عبادت کرو مگر اسی کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے عبادت کا حقدار اللہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ،
ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر اللہ رب العالمین باقی رہے گا۔ تو یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کو وحدہ ولا شریک مانتے ہیں، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کو احکام کے اندر، اور پھر وہ واجب الوجود ہے اور ہمیشہ سے تھا، قدیم ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ باقی ہے، اور وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ بندے اس کی بندگی کریں اور عبادت بجا لائیں۔